السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أحمده حمدا كثيرا كثيرا۔ أخرج الطبراني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعمل على المدينة أبا رهم كلثوم بن الحسين الغفاري رضي الله عنه وخرج لعشر مضين من رمضان فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصام الناس معه حتى إذا كان بالكديد ما بين عصفان وامج أفطر ثم مضى حتى نزل مر الزهران في 10,000 من المسلمين و1000 من مزينة وسليم وفي كل القبائل عدد وسلاح وأوعب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون والأنصار لم يتخلف منهم أحد فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الزهران وقد عميت الأخبار على قريش فلم يأتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ولم يدروا ما هو فاعل خرج في تلك الليلة أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يتجسسون وينظرون هل يجدون خبرا أو يسمعون به إلى آخر الحديث۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کو اپنا دین بہت پسند ہے، اور دین کے کام کرنے والے مرد اور عورتیں جو ہیں وہ بھی اللہ کو بہت پسند ہیں۔ دین اور دین کی محنت، یہ چیزیں یہ اللہ کو پسند ہیں، اور جو بھی اس میں لگے گا وہ بھی اللہ کو پسند۔ اس لیے آدمی کو چاہیے، چونکہ ہماری شریعت جو ہے یہ بہت آسان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بہت بیان کیے، فضائل بہت بیان کیے اس امت کے لیے کہ بھئی دیکھو یہ کر لو جنت میں۔ اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ بھئی ایک مرتبہ اگر آدمی امت کے لیے معافی کی دعا مانگ لے، خالی ایک مرتبہ اتنا کہہ دے اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ایک مرتبہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا۔ یہ آسانی ہے ہماری شریعت میں۔ پچھلی امتوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ نیکیاں بڑھانے کے اسباب اور گناہ معاف کرانے کے اسباب یہ اس امت میں بہت ملیں گے، کیونکہ عمریں ہماری تھوڑی، بھاؤ اس کے لیے بڑھا دیا گیا۔ یہ جو راتیں ملی ہیں اور اس میں شب قدر ملی، اس کی وجہ کیا ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ پچھلی امتوں کی تو عمریں بہت تھی، لمبی لمبی عمریں ہوتی تھی ان کی، میری امت کی عمریں تو تھوڑی ہیں، تو کیا ہوگا؟ یعنی یہ تو 60 سال 70 سال، اس پر یہ شب قدر ملی ہے کہ چلو 1000 مہینوں سے بہتر، ایک رات کر لو 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب مل جائے گا اس میں، خیر من الف شہر۔ یہ اس کی ہمیشہ ہر چیز کی جو ہے وجہ ڈھونڈو کہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، تو کیوں کے پیچھے کوئی کوئی جواب ہوگا، سوال کے پیچھے کوئی جواب ہوگا۔ اسی لیے مائیں جو ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بس بیٹھے ہوئے تھے، نبی کی زبان سے جو بات نکلی وہ ایک قسم کی وحی ہوتی ہے۔ ایک وحی وہ ہے جو پڑھی جاتی ہے، جیسے قرآن ہے، ہم پڑھتے ہیں اس کو، اور ایک وحی جو ہے جو پڑھی نہیں جاتی لیکن سمجھی جاتی ہے۔
اس پر عمل کیا جاتا ہے، نبی کہہ رہا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھی ہوئے میں آسانیاں بتا رہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے کہا عائشہ خوشخبری دوں. اب بات ہو رہی ہے میاں بیوی کی، ایک اعتبار سے نبی ہے اور بیوی ہے، لیکن اب کیا ہماری ماں بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہے، بات ہو رہی ہے گھر کی، کوئی اس میں تیسرا کوئی گھر میں ہے نہیں. خوشخبری دوں؟ تو ماں عائشہ نے کہا کہ حضرت دیجیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا درجہ تو اللہ نے اتنا اونچا کیا کہ اگر کسی کے 3 بچے جو ہیں دودھ پینے کی حالت میں فوت ہو جاویں، دودھ پینے کی حالت میں، اور ماں باپ جو ہے اسے صبر کر لیں، تو یہ تینوں بچے لڑ جھگڑ کر ماں باپ کو جنت میں داخل کرا دیں گے. یہ بشارت دی کہ 3 بچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سے شروع کیا کہ کسی کے 3 بچے. شرط کیا لگائی؟ دودھ پینے کے زمانے میں جو دودھ پینے کی مدت ہوتی ہے اس مدت میں ایک بچہ فوت ہو گیا، پھر دوسرا بچہ فوت ہو گیا، پھر تیسرا بچہ فوت ہو گیا. اب ماں باپ کو جو صدمہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا تھا، میری بیٹی تھی اور بہت پیاری تھی، اور اب چھوٹے بچوں سے آدمی کو ویسے فطری طور پر محبت ہوتی ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کہہ رہے کہ کسی کے 3 بچے جو ہیں یہ اگر دودھ پینے کے زمانے میں فوت ہو جائے، ماں باپ صبر کر لیں اور کوئی واویلا نہ کریں، یہ کہہ دیں کہ اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کا حکم تھا وہ ہوا. تو یہ تینوں بچے حشر کے میدان میں اگر ماں باپ گنہگار بھی ہوں گے، جہنم کا فیصلہ ہو گیا ماں باپ کے بارے میں، تو یہ تینوں بچے لڑ جھگڑ کر، جیسے فرشتے لے جا رہے ہیں ماں باپ کو جہنم کی طرف، یہ تینوں بچے لڑ جھگڑ کے آئیں گے سامنے. کہا نہ، ہم تو لے جائیں گے جنت میں. اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے فرشتے کہ اللہ پاک یہ تو بچے لڑ جھگڑ کر، اللہ کہیں گے میں جانتا ہوں. پانی لے کے آئیں گے، بعض روایتوں میں پانی لے کر، حشر کے میدان میں پانی کی ضرورت پڑے گی نا، یہ تینوں بچے پانی لے کر آئیں گے. ابا امی پانی پی لو، پانی اور چلو جنت میں ہمارے ساتھ. لڑ جھگڑ کے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ سے. تو حضرت عائشہ تھی سمجھدار بیوی اور چہیتی بیوی. تو وہی بیٹھے بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت یہ آپ نے 3 کی جو شرط لگائی نا، اگر کسی کے 2 فوت ہو جائیں تو دیکھو یہ امت پر احسان ہو رہا ہے کہ کسی کے 2 فوت ہو جائیں. آپ نے تو 3 کی بات کہی ہے لیکن 2، تو آپ نے فرمایا ولو اثنین، بھئی 2 بھی کسی کے مر جائیں اور ماں باپ جھیل لیویں، صبر کر لیویں، تو یہ 2 بھی لڑ جھگڑ کے لے جائیں. حضرت عائشہ نے کہا کسی کا 1 فوت ہو گیا ہو تو 3 سے شروع ہوا، اور ماں عائشہ کم پر لا رہی ہیں کہ کسی کا 1. آپ نے فرمایا چل کا 1 بھی ہو جائے ولو واحد، کسی کا 1 بھی فوت کو جنت میں لے جائے گا. حضرت عائشہ نے کہا کسی کا کوئی بھی فوت نہ ہوا ہو تو بھی کسی کو کوئی بچہ ہی فوت نہیں ہوا تو حضور ہنس دیے، مسکرا دیے. عائشہ سب کو جنت میں لے جانے کا ارادہ ہے، حضرت امت کا بھلا ہو جائے گا. میں سوال کروں گی، آپ جواب دیں گے تو امت کا بھلا ہو جائے گا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کہا کہ عائشہ سن، حمل ٹھہرا اور ادھورا بچہ پیدا ہوا، بعض مرتبہ 5 مہینے میں ڈیلیوری ہو جاتی ہے، بعض مرتبہ 4 مہینے میں، بعض مرتبہ 6.5 مہینے میں، 6 مہینے میں. بچہ جو ہے بہت کمزور ہوتا ہے، پورا بنا نہیں، اور وہ تو اور ماں باپ وہ ادھورا بچہ پیدا ہوا اور وہ بچہ پھر مر گیا، تو یہ ادھورا بچہ بھی ماں باپ کو لڑ جھگڑ کے جنت میں لے جائے گا. یہ فضیلت بیان کی. اس لیے یہ امت جو ہے فضائل والی ہے کہ فضائل، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اتنے فضائل بیان کرو کہ آدمی کو تمنا ہو کہ یار یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، کہ اتنا تو میں بھی کر سکتا ہوں. الدین یسر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ دین بہت آسان ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو چلے. اور کسی کو دین پر چلنا ہی نہ ہو تو دین پر چلنے کا ارادہ ہی نہ کرے. اس کے لیے یہ بات ذہن میں رکھنا
کہ لو نصلح اعمالنا اللہ یصلح احوالنا ولو نفسد اعمالنا اللہ یفسد احوالنا، کہ اگر ہم ہمارے عملوں کو اچھا کریں گے تو اللہ ہمارے حالات کو ٹھیک کرے گا، اور اگر ہم ہمارے عملوں کو بگاڑیں گے تو اللہ ہمارے حالات کو بگاڑے گا۔ یہ جو حالات دنیا میں آتے ہیں یہ اندھا دھند نہیں آتے، پہلے زمین سے جو ہے آسمانوں پر اعمال جاتے ہیں، زمین سے آسمانوں پر اعمال جاتے ہیں، اور اعمال جا کر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر پوری اس پٹی پر ہوا ہے جہاں آج کل فتنے فساد ہو رہے، پوری پٹی پر حضور نے سفر کیا ہے معراج کے سفر میں۔ یہ وہی جگہ ہے، یہ فلسطین، غزہ، بیت المقدس، یہ وہی جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا۔ حضور نے عجائبات دیکھے اور زمین کی طرف دیکھا۔ کتابوں میں لکھا ہے نبی تو کسی چیز کی طرف دیکھ لے تو وہ چیز بھی نور سے بھر جاتی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ مبارک، اس پٹے کو مبارک کہا گیا قرآن کے اندر۔ یہ شام کا پٹا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شام کا جو علاقہ ہے یہاں قیامت تک جو ہے ابدال رہیں گے، نیک لوگ رہیں گے وہاں۔ اس کے لیے سبحان الذی اسری بعبدہ آج جیسے پڑھا گیا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ پورے اس علاقے کی کارگزاری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آرام فرما رہے تھے، حدیث شریف میں آتا ہے ام ہانی کے مکان پر تھکے ہوئے تھے، چھت سے جو ہے فرشتے آئے، چھت سے مکہ مکرمہ میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کے پاس کھڑے رہے۔ نبی کو جگایا نہیں جاتا، نبی کی خصوصیات ہیں۔ ہم جیسے آگے سے دیکھتے ہیں تو نبی آگے سے بھی دیکھتا ہے، نبی پیچھے سے بھی دیکھتا ہے۔ ہم پیچھے سے نہیں دیکھتے، پیچھے کیا ہو رہا ہے مجھے پتا نہیں، لیکن نبی جو ہے پیچھے سے بھی دیکھتا ہے۔ نبی جو ہے اس کی آنکھ سوئی ہوتی ہے، دل نہیں سویا ہوتا، یہ اس کی خصوصیت ہے۔ لیکن اگر کوئی کام کے لیے جیسے جگانا ہے، کوئی بات کرنی ہے تو آدمی جو ہے قریب میں جا کر بیٹھ جائے تو نبی خود جاگ جائے گا، کہ نبی جو ہے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، اور حضرت علی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب نے پڑھ لی تھی، حضرت علی نے کسی وجہ سے عصر کی نماز پڑھی نہیں تھی، اور جو ہے وہ سورج غروب ہونے کا وقت قریب آ گیا۔ اب حضرت علی کہتے تھے کہ میں حرکت بھی نہیں کر سکتا اور جگہ بھی نہیں سکتا، اور مائیں جو حضرت علی کا چہرہ دیکھتی تھی کہ آج یہ جو ہے برابر پھنسا ہے نا، ایسا پھنسا ہے کہ اس کے نماز کا بھی فکر ہے اور حضور کے ساتھ یہ معاملہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت علی جو ہے حرکت بھی، نبی کا اکرام ادب یہ حدیثوں میں آتا ہے کہ حرکت بھی نہیں کر سکتا، اور حضرت علی جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ، صحابہ دور سے دیکھ رہے تھے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خراٹے لے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خراٹے بھی آتے تھے، لیکن بہت زور زور سے نہیں، بہت ہلکے 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 ہلکے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان ينفخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ہلکے ہلکے خراٹے ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، بہت ہلکے ہلکے۔ تو وہ ہلکے ہلکے خراٹے لینے لگے، یعنی گہرے سوئے ہوئے ہیں، اور حضرت علی کی نماز، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ سورج جو ہے وہ سامنے دکھائی دے رہا تھا کہ اب غروب ہو رہا، اب غروب ہو رہا، اب غروب ہو رہا، اب غروب ہو رہا۔ اتنے میں غروب سے پہلے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، تو حضور کو جو آنکھ کھلی تو حضور نے حضرت علی کو دیکھا، تو حضرت علی کے چہرے پر کچھ غم، کچھ ٹینشن، کچھ پریشانی، لفافہ دیکھ کر آدمی مضمون بھانپ لیتا ہے کہ بعض وقت چہرہ دیکھ کر سمجھ جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا مالک ہے علی، علی کیا ہوا، تم کیا یعنی کیوں پریشان ہو؟ تو حضرت علی نے کہا کہ حضرت میری عصر کی نماز نہیں پڑھی تم نے؟ کہا میں نے تو نہیں پڑھی۔ او ہو اچھا کوئی بات نہیں، یعنی کیا غروب کا کہ اللہ سورج کو روک لے جب تک علی نماز نہ پڑھے۔
2 مرتبہ حضور نے سورج کو رکوایا ہے. ایک معراج سے واپسی کے قصے پر، حضور نے فرمایا تھا کہ فلاں فلاں قافلہ آئے گا اور سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے داخل ہوگا. تو مشرکین مکہ نے کہا کہ سورج تو غروب ہونے کا وقت آ گیا، وہ قافلہ تو آ نہیں رہا. حضور نے فرمایا کہ سورج ڈوبے گا نہیں جب تک وہ قافلہ داخل نہیں ہوگا. گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دیر سے سورج غروب ہوا، قافلہ آیا مکہ میں، پھر سورج ڈوبا. یہی حال ہوا یہاں کہ اللہ جب تک یہ نماز میں پڑھ لیتے علی کہتے ہیں کہ پھر تو میں نے اب اطمینان سے وضو، استنجا، اطمینان سے، بھاگم دوڑی میں نہیں، جلدی بھاگو کر، یہ نہیں، آہستہ اطمینان سے کر کے نماز پڑھی. اور میں نے یہاں سلام پھیری، وہاں سورج نے سلام پھیری. تو یہ میں سمجھا رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب، یعنی حضور نے نیکیاں اور گناہ زمین سے آسمان کی طرف جاتے ہوئے دیکھے، نیکی بھی دیکھی اور گناہ بھی دیکھے. معراج کے سفر میں فرشتے آئے بیٹھے، فرشتوں نے آ کر باتیں کرنی شروع کی. یہ تو نہیں کہا جاگیے، فرشتے جب باتیں کرنے لگے تو حضور کی آنکھ کھل گئی. ابھی کیوں آئے ہو، کیا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت آسمانوں پر آپ کو بلایا گیا ہے. کس نے بلایا؟ کہ اللہ نے بلایا ہے. خصوصی اکرام، یہ خصوصی اکرام ہے جو کسی نبی کے ساتھ نہیں ہوا. آج میں نے سوچا بھی کیا بیان کروں، میں نے کہا بھی جو پڑھیں گے بچے انہیں کو دیکھ لیں گے. تو یہ سورہ والنجم کی تفسیر ہے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. اور کبھی کبھی جب دین کی محنت چھوٹتی ہے تو جو نبیوں کی جگہ ہوتی ہے اللہ وہاں پر بھی حالات لاتے ہیں. یہ سب انبیاء کی جگہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی وہاں، ابراہیم علیہ السلام کی قبر بھی وہاں، یوسف علیہ السلام کی قبر بھی وہاں، بڑے بڑے صحابہ وہاں مدفون. چونکہ ہمارے تو سفر ہوئے ہیں ان علاقوں میں، ہم نے بہت سفر کیے، بہت گشت کی ہم نے. 1978 میں ہم وہاں گشت کر رہے تھے تو اس وقت جندی اور فدائی کی لڑائی چل رہی تھی. جندی اور فدائی، تو بھی وہ جو ہے پوچھتے تھے، یعنی ایک گروپ جندی کا ہوتا تھا، ایک گروپ فدائی کا ہوتا تھا. تو وہ فوجیں آتی تھی اور پستول لگ کے یوں کہا کہ آپ جندی ہو یا فدائی ہو. اب وہ ہم کو بھی ایسے پستول لگ کے پوچھ لیا کہ ابھی آپ جندی ہو فدائی ہو. اب ہمیں کیا پتا سامنے والا جندی ہے کہ فدائی ہے. تو اس نے پوچھا اب جندی یا فدائی؟ میں نے کہا جندی بھی نہیں فدائی بھی نہیں، میں ہندی ہوں. چھوڑ دیا. اس نے پوچھا جندی یا فدائی؟ میں نے کہا ہندی. ہاں طیب تو روح. میں کہا جان بچی. تو اس علاقے میں چونکہ ہم نے پورا نقشہ ہمارے سامنے ہے، بہت گشت کیے، بہت. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت ہم تو آئے ہیں، اللہ نے بھیجا ہے، آپ چلیں ہمارے ساتھ. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. اب تھوڑے آدھے نیند میں، آدھے جیسا آدمی تھکا رہا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے، چل کر حتیم میں جا کر پھر لیٹ گئے. حدیث شریف میں آتا ہے. اب سارے فرشتے کھڑے ہیں کہ حتیم میں آ کر حضور تو پھر سو گئے. یعنی لیٹ بھی گئے، لیٹنا کہتے خالی لیٹا، بعد میں جو ہے تھوڑا سا آنکھ بھی لگ گئی. اب فرشتے جو ہے پھر انتظار کرنے لگے. پھر فرشتے نے کہا حضرت وہ آئے. آپ نے فرمایا ہاں چلو ٹھیک ہے. اب زمزم کے کنویں پر لائے اور زمزم کے کنویں پر لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا اور اندر سے کوئی چیز نکالی، کوئی چیز رکھی. اور پھر براق آیا تھا، وہ براق کہا کہ حضرت یہ سواری ہے. اس پر حضور نے فرمایا کہ اس پر میں بیٹھوں گا. کہاں جانا؟ آسمانوں پر جانا. تو کیسے میں جاؤں گا اس پر؟ میں اکیلا تو نہیں بیٹھ سکتا. آپ نے فرمایا میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ کوئی ہونا چاہیے. تو حضرت جبریل نے کہا ہم ہیں ساتھ، دائیں بائیں رہیں گے. کیونکہ دائیں بائیں نہیں، اسی کے اوپر حضرت آپ کے ساتھ ہی رہیں گے، اسی پر رہیں گے. اب براق پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا تو براق جو ہے جنت کی سواری وہ اکڑنے لگا یا تبختر، اکڑ مکڑ. کیوں کہ میں تو جنت کی سواری ہوں. وہ زمین پر آئی.
تو براق کے کان میں حضرت جبریل نے ایک جملہ کہا، کان میں یوں کہا، لا تغتر ولا تتبختر، تو جو ہے غرور مت کر، تکبر مت کر، اکڑ مکڑ مت کر، تجھ پر جو بیٹھا ہے وہ اللہ کا نبی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اتنا جملہ سنتے ہی اس کے پسینے نکل گئے۔ جنت میں تو کہیں پسینہ نکلا نہیں تھا، دنیا میں نکلا۔ جنت میں تو پسینہ وہ تو مشکل کی خوشبو کی طرح ہوگا، جنت میں تو کبھی اسے پسینہ آیا نہیں تھا، یہاں جو ہے پسینہ شرم کے مارے۔ اب جو ہے سفر شروع ہوا، ٹیک آف، یہ فلاں یہ جہاز روانہ ہوا۔ جب روانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت ابھی آگے ایک بستی آ رہی ہے، وہاں ہم لینڈ کریں گے، وہاں اتریں گے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھ دیجیے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جہاز اترا، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، لینڈ ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 رکعت نماز پڑھائی تو حضور نے پوچھا کہ یہ بستی کون سی ہے؟ جبریل نے کہا یہ مدینہ منورہ ہے، آپ کی ہجرت یہاں ہوگی۔ اچھا میری ہجرت یہاں ہوگی؟ تو حضور نے سارے باغات کھجور کے اور یہ پہاڑ وغیرہ یوں، اچھا یہ جگہ ہے میری ہجرت کی، کہاں آپ کی ہجرت یہاں ہوگی۔ اب سفر شروع آتا، اب ہمارا سفر ہے لیکن یہ سفر لمبا ہے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ یہ تو قریب ہے، لیکن یہ کہ اب یہ سفر حضرت لمبا ہے، ہم اب تھوڑی فلائٹ یا دیر تک چلیں گے ہم۔ اب جو ہے وہ جب روانہ ہوئے وہاں سے، جب روانہ ہوئے تو حدیث شریف میں آتا ہے رستے میں ایک بوڑھے نے کہا سلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام سلام زور سے۔ تو جبریل نے کہا جواب مت دینا، آپ اس کو جواب مت دینا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ پوچھا کہ جبریل کون تھا وہ بوڑھا؟ فرمایا وہ شیطان تھا۔ آگے بڑھے، ایک بڑھیا ملی، ایک بڑھیا نے نیچے سے کہا، منہ میں اس کے دانت نہیں، پیٹ میں ہاتھ نہیں، اور بالکل پھسپھسی اور نیچے سے کہہ رہی ہے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضور نے پوچھا جواب دوں اس کو؟ یہ کہا نہیں اس کو بھی جواب مت دینا، یہ بہت خطرناک بڑھیا ہے۔ تو پوچھا حضرت جبریل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بڑھیا کون تھی؟ یہ کہ یہ دنیا تھی، بس دنیا کی عمر بھی اتنی رہ گئی ہے، وہ جتنے بڑھیا کہ وہ دنیا کی عمر اتنی ہے۔ اب بتاؤ یہ عمر، یہ دنیا سے ہم گزر رہے ہیں، اس وقت کہا تھا کہ یہ دنیا کی ابھی عمر یہ ہے۔ آگے چلے تو پھر ایک بوڑھے نے سلام کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل سے اس کو جواب دوں کہ نہیں؟ کہا ہاں ان کو تو ضرور جواب دیجئے۔ کون ہے؟ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کو میں نے ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یہ وہ جگہ ہے کہ میں نے ان کو۔ پھر کئی بوڑھوں نے کہا کہ ہاں یہ بڑے اچھے لوگ ہیں سب۔ 70,000 نبیوں کی قبریں ہیں وہاں۔ کتنے؟ 70,000۔ بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء آئے ہیں 70,000 سے زیادہ آئے ہیں۔ کچھ نبیوں کی قبریں مطاف میں ہیں، جب بیت اللہ جب طواف کیا جاتا ہے کچھ نبیوں کی قبریں وہاں ہیں، اکثروں کی قبریں وہاں ہیں، بڑے بڑے نبیوں کی قبریں۔ بارکنا حولہ، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کے قرب و جوار میں برکت دی رکھی ہے۔ لیکن مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب برکت کی جگہ میں دین کا کام چھوڑا جاتا ہے تو اسی برکت کی جگہ کو اللہ زحمت کی جگہ بنا دیتا ہے۔ تو اصل چیز ہے دین کا کام۔ اللہم اجعلنا مبارکین اینما کننا۔ مریم علیہ السلام کی قبر بھی وہاں ملے گی، حضرت حاجرہ وغیرہ تو مکہ مکرمہ وہ قرب جوار میں، لیکن کئی نبیوں کی قبریں ہیں۔ یعقوب علیہ السلام ہے، یوسف علیہ السلام ہے، سارے کے سارے جو اسی پٹے میں ہے، ایک پٹا ہے پورا۔ اب وہاں پہنچ کے جب بیت المقدس پہنچے، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ہم سب کو بیت المقدس میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارا پرانا قبلہ۔ اور بڑی حضرت عمر نے، اب میں تو چونکہ وقت نہیں ہے ورنہ میں تمہیں داستان کارگزاری سنا تھا
کہ بیت المقدس کیسے بنا، کیا حالات آئے، کیا ہوا. لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. آپ لوگوں کو قرآن شریف کا ترجمہ یا قرآن شریف کی تفسیر اس سے کوئی زیادہ مناسبت نہیں ہے، لیکن اب اللہ چاہے کرتے ہمارا ترجمہ جو آ رہا ہے انشاءاللہ وہ اتنا آسان آ جائے گا کہ آپ خالی ترجمہ پڑھتے جاؤ گے تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کیا، اللہ کیا کہہ رہا ہے. انشاءاللہ اتنا آسان کر رہا ہوں. دعا کرو کہ اللہ ہماری زندگی میں لے آوے عافیت کے ساتھ، اور اللہ قبولیت کے ساتھ اللہ لائے عافیت کے ساتھ. اب جب وہاں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت جبریل سے، یہ کون سی جگہ لائے تم مجھے؟ یہ بیت المقدس ہے. آپ نے فرمایا ہاں یہ بیت المقدس. آپ حضور نے دیکھا تو تھا نہیں. وہی براق سے اتارا، براق سے اتار کر براق کو جو ہے ایک جگہ پر باندھا، اور باندھ کر مسجد میں داخل ہوئے. جب مسجد اقصی جسے کہتے ہیں داخل ہوئے تو وہاں سارے انبیاء بھرے ہوئے، فرشتے بھرے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو گئے تو سارے نبیوں نے کھڑے ہو کر استقبال کیا، سلام علیکم. اور جہاں داخل ہوئے تو روایت میں آتا ہے داخل ہوتے ہی اذان ہوئی. یہ حدیث شریف میں آتا ہے اذان ہوئی، اور اذان کے بعد جب یعنی نماز پڑھانے کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مہمان ہیں، بے میزبان تو حضرت جبریل ہیں، یہ لوگ ہیں سب. تو حضرت جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر یوں کہا حضرت نماز پڑھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، سارے نبیوں کو امامت کروائی. یہ وہ جگہ ہے. امامت کرانے کے بعد جب نماز پڑھانے کے بعد بیٹھے تو بیٹھنے کے بعد حضرت جبریل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی یہ کون کون ہیں سب؟ تعارف من السنہ، کہ تعارف جو ہے وہ سنت ہے. کسی کے مجلس میں جاؤ، جیسے یہ مجمع ہے ہمارا تو اس میں تو تعارف سنت نہیں ہے کیونکہ مجمع بہت ہے، لیکن کسی کے گھر میں جاؤ خصوصی مہمان تعارف ہے کہ بھائی کون کون لوگ آئے ہیں کھانے پر، کون ہے. تو یہ تو ایک مہمان کی ایک شکل تھی. تو جبریل علیہ السلام نے تعارف کرایا، یہ آدم علیہ السلام ہے. آپ نے فرمایا ہو ابونا آدم، یہ آپ کے ہمارے باپ یہ آدم علیہ السلام ہے، اور یہ یوسف علیہ السلام ہے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ داؤد علیہ السلام ہے، یہ سلیمان علیہ السلام ہے، یہ فلاں یعقوب علیہ السلام ہے. جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حضور نے فرمایا میں نے بہت خوبصورت دیکھا ان کو. یعقوب علیہ السلام ہے تو یعقوب علیہ السلام کا سارا قصہ ذہن میں آ گیا، یوسف علیہ السلام کا سارا قصہ. سب نے کھڑے ہو کر استقبال کیا. پھر کہا یہ کون ہے؟ یہ کہا یہ فرشتے ہیں، یہ آپ کے استقبال میں آئے ہیں، یہ آسمان کے فرشتے ہیں، یہ آپ کے استقبال میں آئے ہیں. آپ نے فرمایا بہت اچھا. اب فرمایا کہ کیا جبریل اب کیا یہاں سے کیا نظام ہے؟ آدمی پوچھتا ہے نظام کیا ہے بھی سفرہ. تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت یہ تو ہم نے دنیا کا سفر کیا، اب جو ہے ہمارا نظام آسمانوں پر جانے کا ہے. آپ نے فرمایا آسمانوں پر اتنا لمبا؟ فرمایا وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن حضرت تھوڑا ناشتہ کر لیں. مہمان ہوتا ہے نا تھوڑا ناشتہ، کچھ ہمارے یہاں کہتے ہیں چائے پی لیں، کوئی ٹھنڈا پی لیں، ناشتہ کر لیں تھوڑا سا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اب جو ہے لیکن آپ نے فرمایا بھی ناشتے سے پہلے کچھ دین کی بات کر لیں ہم لوگ. پھر ٹھیک ہے کھانا کھائیں گے لیکن کچھ دین کی بات ہو جائے. فرمایا ہاں حضرت ٹھیک ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھی انبیاء شروع کریں اللہ کی بڑائی. اللہ تو ابراہیم علیہ السلام آدم علیہ السلام سے شروع ہوا کہ لوگ سب نے کہا کہ حضرت آپ بیان کر دیں. آپ نے فرمایا نہیں بھائی میں تو آخر میں آیا ہوں، آخر میں کروں گا. میں تو آخر میں آیا ہوں نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آخر میں تشریف لائے تو میں بیان آخر میں کروں گا. پہلے تو ان لوگوں تو شروع کریں، آدم علیہ السلام سے شروع کریں. تو آدم علیہ السلام نے کچھ 2 باتیں فرمائی. ہوتے ہوتے ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے 2 جملے کہے. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آگ کو باغ بنایا. یہ آگ جو باغ بنی ہے وہ بھی وہی علاقہ ہے کہ اللہ نے آگ کو باغ بنایا اور میری مدد کی آزر کے مقابلے میں، دوسرے کے مقابلے میں.
سلیمان علیہ السلام کی باری آئی تو سلیمان علیہ السلام نے کہا تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اللہ نے مجھے ایسی حکومت دی کہ جناتوں پر، انسانوں پر، چرندوں پر، سب پر جو اللہ نے مجھے حکومت دی. آتانی ملک لا ينبغي لأحد من بعدی. داؤد علیہ السلام کی باری آئی. داؤد علیہ السلام نے کہا تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس اللہ تعالیٰ نے میرے لیے لوہے کو نرم کیا. آج قرآن میں پڑھا گیا باس شدید و منافع للناس. یہ آج کا پارے کا تفسیر کر رہا ہوں میں کہ انزلنا الحدید فیہ باس شدید و منافع للناس. تو یہ لوہا جو ہے یہ اہم چیز ہے. تو داؤد علیہ السلام کے لیے بالکل نرم ہو گیا تھا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ. قرآن کہہ رہے ہیں وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ أَنْ اعْمَلْ سَابِقَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ. لوہا بہت بڑا لوہا ہوتا. داؤد علیہ السلام انگلی سے اسے ٹھیک کر دیتے، انگلی سے سرا بنا دیتے، بیٹھے بیٹھے موڑ توڑ کر تلوار بنا دیتے، بیٹھے تلوار جو ہے اس کے تیر بنا دیتے بیٹھے بیٹھے. تو داؤد علیہ السلام نے یہ کہا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس اللہ نے میرے لیے لوہے کو نرم کیا اور مجھے حکومت دی، یہ کیا. آخر میں باری آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، کیا بیان میں کیا کہا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس اللہ نے مجھے ایسی امت دی ہے جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے گی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اب بیان ہو گیا تو حضرت جبریل نے کہا حضرت ناشتہ تھوڑا کر لیں، سفر لمبا ہے. آپ نے فرمایا ہاں دسترخوان لگاؤ. اب دسترخوان لگا، سارے کے سارے انبیاء بیٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے. تو سب سے پہلے جبریل علیہ السلام نے شراب کا پیالہ رکھا. شراب. پھر جبریل علیہ السلام نے پانی کا پیالہ رکھا. پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے دودھ کا پیالہ رکھا. کاس کہتے ہیں کاسا، کیونکہ حضرت پیجئے، شراب لینی ہو تو شراب بھی حاضر ہے، پانی پینا ہو تو پانی بھی حاضر ہے، دودھ پینا ہو تو دودھ بھی حاضر ہے. حضور نے پوچھا بتاؤ یہ کیا ہے؟ کہا یہ خمر ہے، یہ پانی ہے اور یہ دودھ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا پیالہ پکڑ لیا. جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا پیالہ لیا تو جبریل علیہ السلام ہنسنے لگے. یہ فرمایا بہت اچھی چیز آپ نے لی ہے، آپ کی امت جو ہے فطرت پر رہے گی. یعنی گنہگار سے گنہگار آدمی ہوگا لیکن دل کے اندر اسلام کی محبت ضرور ہوگی. شرابی ہوگا، کبابی ہوگا، لیکن اللہ رسول کی محبت اس کے دل میں جاگ رہی ہوگی. حضرت اگر آپ شراب والا پیالہ اختیار کرتے تو آپ کی امت گناہوں میں ختم ہو جاتی، اور پانی والا پیالہ اختیار کرتے تو آپ کی امت غرق ہو کر ختم ہو جاتی. لیکن آپ نے دودھ والا پیالہ اختیار کیا تو آپ کی امت سلیم الفطرت رہے گی. اب پیالہ پیا اور باقی پیالے پھینک دیے گئے. اب روانہ ہوئے. جب روانہ ہوئے تو پھر مسافہ سارے انبیاء. تب بعض نبیوں نے کہا کہ حضرت آسمانوں پر بھی آپ کی ملاقات ہوگی ہماری، ہم آسمانوں پر بھی آپ کا انتظار کر رہے ہیں. ان کی گاڑیاں الگ، ہر ایک جو بڑی سواری آتی، بڑا بادشاہ آتا ہے تو جو بڑے بڑے وزیر ہوتے ہیں ان کی کاریں الگ ہوتی ہیں، ان کے ڈرائیور الگ ہوتے ہیں، ان کی سواری الگ ہوتی ہے، بادشاہ کی سواری الگ ہوتی ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو یہ تو بے تاج بادشاہ ہیں اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب بیٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل یہاں سے کیسے جائیں گے، وہ براق تو بندھا ہوا ہے وہاں. کہ حضرت اب اس پر نہیں بیٹھنا، اب آسمان سے دوسری سواری آئی ہے آپ کے لیے، دوسری فلائٹ. بس یہ فلائٹ تو جو ہے خالی اس کا تو کام خالی اتنا تھا مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے مکہ، بس اس کی سروس اتنی ہے. براق آسمانوں پر نہیں گیا. اب سواری آئی بہت خوبصورت، بہت اچھے قالین، بہت اچھی سواری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضرت بیٹھی. حضور نے فرمایا جبریل پہلے تم بیٹھو. آپ یعنی ایک بشر ایک فطری چیز ہوتی ہے نا، کبھی میرے ساتھ کوئی ہونا چاہیے، آپ بیٹھو. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے، حضرت جبریل بھی بیٹھے. تو حضور نے فرمایا یہ سواری کون سی ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا
یہ جو مومنین کی روحیں آسمانوں پر جاتی ہیں نیک لوگوں کی، وہ اس میں لی جاتی ہے، اس میں جاتی ہے. یہ بہترین سواری ہے آسمان سے. پہلے آسمان پر پہنچے، جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اس نے پوچھا بھئی کون ہے، کون دروازہ کھٹکھٹا رہا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا جبریل، اور میرے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ظاہری بات ہے کہ حضرت جبریل تو سارے فرشتوں کے سردار ہیں. اب جو دروازہ کھلا تو دروازہ کھلتے ہی سارے پہلے آسمان کے فرشتے جو ہے جھرمٹ کے جھرمٹ حضور سے چمٹ گئے اکرام میں. جبریل نے کہا بھائی ٹھہرو بے تکلیف مت دو اللہ کے نبی کو، کوئی مسافہ نہیں، کچھ نہیں، دیکھ لو، زیارت کر لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں سب. ایک نیا نظام ہے، دنیا کے نظام سے ایک نیا نظام ہے. پھر کہا جبریل پہلے آسمان پر آ گئے ہم. نے کہا پہلے آسمان پر آ گئے، ابھی 7 آسمان جان. اچھا 7 آسمان. نے کہا وہاں اوپر عرش ہے، وہاں اللہ کی ملاقات ہے. اب جب روانہ ہونے لگے تو تھوڑی دیر کے لیے سواری ٹھہر گئی، تھوڑی دیر کے لیے. فرمایا جبریل کیوں رکے؟ یہ کہا کہ حضرت یہ جتنے فرشتے ہیں پہلے آسمان کے، انہوں نے اللہ سے درخواست کی ہے کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہو رہا ہے تو ہماری درخواست ہے کہ ہم بھی قافلے میں شریک ہو جائیں. وہاں سے جواب آئے گا، جواب پہلے میرے پاس آئے گا، پھر میں ان کو بتاؤں گا. اس کے لیے تھوڑا سا انتظار ہے کہ سب نے درخواست رکھی ہے کہ ہم بھی یہ سفر میں ساتھ ہونا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا بہت اچھا. اب جب تھوڑی دیر میں ہی جواب آ گیا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت روانہ ہو رہے ہیں. فرمایا کہ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا کہ ہوا کیا؟ ان کو اجازت ملی؟ نے کہا سارے فرشتوں کو حکم ہو گیا کہ تم بھی چلو. اب سارے فرشتے پہلے آسمان کے یہ روانہ ہوئے. بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ پوری کریں گے. دعا کر لو. اچھا ایک مرتبہ بھائی دعا پڑھ لو، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. جس نے پڑھا اس کے کھاتے میں دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، 5 کروڑ ہیں تو 5 کروڑ نیکیاں، 10 کروڑ ہیں تو 10 کروڑ نیکیاں، 50 کروڑ تو 50 کروڑ نیکیاں. جتنے مسلمان ہیں ان سب کے برابر اللہ نے ان کے کھاتے میں نیکیاں لکھ دی. سمجھ گئے کتنا آسان سودا ہے. اچھا اس کے پڑھنے کے لیے کوئی وضو کی بھی ضرورت نہیں، اس کے پڑھنے کے لیے کوئی پاکی کی ضرورت نہیں، اس کے پڑھنے کے لیے قبلہ رخ ہونے کی ضرورت نہیں. شریعت کتنی آسان ہے اور نیکیاں کھاتے میں آ گئی. اور یہ حدیث کس میں ہے؟ طبرانی میں ہے. کس میں ہے بھائی؟ ہاں تھوڑا یہ بھی ذہن میں رکھو کہ حدیث کہاں ہے. میں حوالے دیتا ہوں تو حوالہ خالی آپ ذہن میں رکھ لو. یعنی آپ جو ہے یہ جو میرا آج کے سبق اگر دھیان سے سنو گے تو انشاءاللہ تو 3 سال میں آپ مولوی صاحب بن جاؤ گے انشاءاللہ. 3 سال میں پورے مولوی صاحب. ابھی تو میں نے قرآن کا ترجمہ شروع نہیں کیا، آہستہ آہستہ انشاءاللہ قرآن کا ترجمہ بھی 2 دن قرآن کا ترجمہ رکھیں گے تھوڑا تھوڑا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں. لیکن دھیان سے سنو. یہ جب تمہارا ہمارے دھیان یہ ویب سائٹ پر اور تمہارے وہ ہوتے ہیں نا تنتنیاں، وہ یہ واٹس ایپ اور پتہ نہیں دنیا بھر کی جتنے دجالی فتنے، جب وہاں ہمارے دماغ چلتے ہیں تو میں کہتا ہوں دینی کاموں میں بھی اپنے دماغ چلاؤ. جو تدبیریں اپنا کاروبار بڑھانے کی سوچتے ہو وہی تدبیریں اپنے دین کو پھیلانے کی سوچو. کرو گے انشاءاللہ بھائی. ایک مرتبہ اور پڑھ لو، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. کتنے نیکیاں مل گئی؟ جتنے مسلمان مرد عورتیں ہیں ان سب کے برابر اللہ نے نیکیاں دے دی. اگر کوئی بچے پیدا بھی ہو رہے ہوں گے اس وقت میں مسلمانوں کے تو اس کے وہ بھی حساب میں ہمارا آ جاوے گا. اور یہ حدیث کون سی کتاب میں ہے بھائی؟ طبرانی میں ہے. دعا کر لو. اللہ مجھے قنوت نازلہ کو سمجھانا تھا کہ قنوت نازلہ کیوں پڑھی جاتی ہے، قنوت نازلہ پڑھتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں، یہ قصہ کیا ہوا، یہ ساری تفصیل میں نے دیکھی، بعد میں بتائیں گے انشاءاللہ.